جب انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا، گھر کے دیگر رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی پوری فیملی کو، پورے رشتہ داروں کو چھوڑا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام مشرکین کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر نوازا کس چیز سے؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا کہ اس کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اولاد بھی عطا فرمائی، اور صرف اولاد ہی نہیں عطا فرمائی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ہم نے ان کو نبی بھی بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الہ العالمین کے ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جب توحید کی باری آئی، الہ العالمین کے پیغام کی باری آئی، تو الہ العالمین کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر سنایا۔ اس میں کسی ناراض ہونے والے کی ناراضگی کو نہیں دیکھا، کسی تعلق داری کو نہیں دیکھا، کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھا، کسی دعا سلام کو نہیں دیکھا، بلکہ سیدھا سیدھا توحید کا مسئلہ بیان کر دیا کہ حق اور سچ یہی ہے، اگر مانتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو میرا تم سے بھی تعلق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا تھی۔ اپنے گھر کے اندر الہ العالمین نے ان کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے ایک منٹ بھی انہوں نے نہیں سوچا، اور سارا کچھ چھوڑ دیا، الہ العالمین کی وحدانیت کا پرچار اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا گھر کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ فَلَمَّا رَأَى كَوْكَبًا، تین چیزوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے جن کو ان کی قوم زیادہ تر پوچھتی تھی۔ چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب چاند غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ جو غروب ہو جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ چلو ان کو میں رب مان لیتا ہوں، جب ستارے بھی چھپ گئے تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ ستارے جو چھپ جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ان سے بڑا ہے۔ چلو آپ کی بات ایک منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ کیسا رب ہے جو غروب ہو جاتا ہے، یہ سورج بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں چیزوں کی مثال دے کر سمجھا کر اپنی قوم کو فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری قوم کے لوگوں میری ساری توجہ اور میری امیدوں کا مرکز وہ الہ العالمین کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ جن جن بتوں کو تم معبود کہتے ہو یہ تو اس کی مخلوق ہیں، یہ رب تو نہیں ہے، اس لیے میرا ان سے اعلان بیزاری ہے۔